ہمیں سیاست سے کوئی غرض نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں مسرت شاہین صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں، یہ دین کی توہین نہیں؟ وہ شخص نہیں ہے، ان سے ہزار اختلافات لیکن اس کے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے نا، تو اس کی توہین کے لیے ایک ایسی کردار کی خاتون کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ارتداد نہیں ہے؟ سب ارتداد کی علامتیں۔ ایسے لوگوں کی رہنمائی کی جائے، یہ کرنا چاہیے، یہ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اپنے ان بچوں کو نرمی سے، محبت سے اللہ کے دین کی صحیح تعلیم دینی چاہیے، بس سیدھی سی بات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور غالباً یہ حدیث بھی آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور جو نہیں جانتا اسے تعلیم دو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بعض محدثین نے کہا یہ ٹھیک نہیں، ابن جوزی وغیرہ نے، لیکن آیا ہے بہرحال۔ افریقی حبشی ملنے آئے تھے، ان کا وفد آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عادتیں تمہاری کمال کی ہیں اور 2 تمہارے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ عرض کیا گیا کیا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو تم دشمن کے مقابلے میں جم کر کھڑے ہوتے ہو، اور پھر فرمایا کہ جب تم بھوکے ہوتے ہو تو لڑتے ہو، اور جب تمہارے پیٹ بھر جاتے ہیں تو تم پھر بدکاری پہ اتر آتے ہو۔ بھوکے ہوتے ہو تو ڈاکے ڈالتے ہو، آپ غور کریں، فرمایا جب تم بھوکے ہو جاتے ہو تو ڈاکے ڈالتے ہو۔ ہاں، یہ فرمایا کہ تم دشمن کے مقابلے میں جم کے لڑتے ہو اور تم اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے ہو، یہ تو 2 پازیٹیو ہو گئیں۔ اور فرمایا جب تم بھوکے ہوتے ہو تو ڈاکے ڈالتے ہو اور تمہارا پیٹ بھر جائے تو زنا کرتے ہو۔ یہ افریقیوں سے فرمایا تھا، اگرچہ بعض محدثین نے اس پہ جرا کی ہمارے ذہن میں ہے، لیکن ہمارے کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم سکھائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاتے ہو حد جاری کرو، حد جاری کرو، تو اپنے بھوکوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے؟ اور جو نہیں جانتا اسے تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے اور ایک آیت پہ نفل میں کھڑے ہو کے پوری رات گزار دی۔ پوری رات وہ ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جو علم کھلا ہوگا اور جو اللہ نے دیا ہوگا، یہ اسی سمندر کی نہریں ہیں اور قطرے ہیں جو ہم لوگوں تک پہنچے۔ تو اس لیے ہمارا یہ کام ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ احادیث پہ اعتراض ہیں، قرآن پاک سمجھ نہیں آتا، ہمیں سمجھانا چاہیے۔ حدود، قتل، مذاق اڑانا، غصہ، اس کی بجائے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھیں اور ایسے علماء پیدا کریں جو اسلام پہ اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیں، اور پھر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس زبان میں جواب دیں جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً بچے ہمارے انگلش بولتے ہیں، ہم انگلش میں انہیں بات سمجھائیں، فرینچ بولتے ہیں، فرینچ میں انہیں سمجھائیں، تاکہ بچہ صحیح طرح اسے سمجھے۔